اسی طرح صحت کے شعبے میں جو نقصان ہوا ہے اس سے لوگوں کی صحت پر طویل مدتی اثرات مرتب ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا جو ہیروشیما ناگاساکی میں بھی تو اسی طرح کی ڈسٹرکشن تھی, وہاں آج کتنا عرصہ لگا ہے وہاں پہ, میرے خیال میں آج بھی اس کے اثرات لوگوں پہ ہیں. یہ تو بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ظلم و بربریت ہے, نہ اسکول چھوڑے ہیں نہ ہسپتال, مطلب بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں وہ بالکل لوگوں سے وہاں چھین لی گئی ہیں. اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اور مجھے اتنا میرا آنیسٹلی دل دکھتا ہے کہ عالمی برادری کی اس میں جو اگنورنس اور سائلنس ہے اس نے تو I just don't know how to phrase this. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ معیز. عالمی برادری کے سائلنس کے اوپر جب آپ نے بات کی تو ہمیں یہاں پہ یہ بھی مینشن کرنا چاہیے کہ صرف تعلیم اور صحت کا انفراسٹرکچر ہی نہیں بلکہ انفارمیشن کا انفراسٹرکچر بھی بہت ڈیپلی ڈیمیج کیا ہے اسرائیل نے اس جنگ کے دوران. کیونکہ ہم نے ناظرین کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا, اسرائیل نے انفارمیشن کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا ہے اور بہت زیادہ لیول پر مس انفارمیشن پھیلائی ہے مسلمانوں کے خلاف, حماس کے خلاف, غزہ میں رہنے والے لوگوں کے خلاف, اور ایسا ایک جس کو کہتے ہیں بیانیہ پیش کیا ہے کہ جیسے وہ تو صرف ٹیررسٹ کو مار رہے تھے. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیررسٹ جن کو آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے بچے, ان میں بوڑھے, ان میں عورتیں شامل ہیں, بیبیز. مطلب میری آج تک اس باپ کا جو ایک سائٹ ہے وہ میرے دماغ سے نہیں نکلتی ہے کہ وہ اپنے ٹوئن جو اس کے بچے تھے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بنانے, جب وہ واپس آیا تو نہ ان کی ماں تھی نہ وہ بچے موجود تھے. ان بچوں نے کیا دہشت گردی کی ہوگی, بلکہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بدترین مثال نہیں ملتی دہشت گردی کی. بالکل مئی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے ہم ناظرین کو مزید آگاہ کریں گے کہ جب انفارمیشن کو ہتھیار بنایا جاتا ہے تو اس طرح کے واقعات کو چھپایا بھی جاتا ہے یا انہیں مس ریپرزینٹ بھی کیا جاتا ہے. انفیکٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے کئی مہینوں سے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ حماس نے بچوں کی بیہیڈنگ کی ہے, لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ بالکل سراسر جھوٹ بات تھی. اور اس میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کتنا شرمناک کردار تھا کہ انہوں نے ill founded الزامات کو کس طرح دہرایا, اور بلکہ انہوں نے ایک پریمس دے دیا اسرائیل کو کہ اس وجہ کو بنیاد بنا کے اور ظلم و بربریت ڈھائے عوام پہ. اور اسی طرح کے جھوٹ کئی دفعہ اسرائیلی فورسز, IDF اور جو بائیڈن اور اینتھنی بلنکن جیسے کئی ایسے رہنما جو امریکہ میں بہت زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس رکھتے ہیں اور اس جنگ کو کانسٹنٹلی شیئر دیتے رہتے ہیں, ان سب نے اس طرح کے بڑے بڑے بیانات دیے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں اور جن سے صرف اور صرف جانی نقصان ہوا ہے لوگوں کا, اور UN کے ورکرز شہید ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے اور ورکرز شہید ہوئے ہیں, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے, ورلڈ فوڈ پروگرام کے, جو غزہ میں لوگوں کی کسی اصل طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی چھوٹی نہیں ہے, یہ بہت لمبا مسئلہ ہے اور ہم اس کو آگے آنے والے ایپیسوڈز میں ضرور ایڈریس کریں. بالکل ایسی دردناک داستان ہے کہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ پھٹ جاتا ہے, لیکن اب ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے فلسطین کی بہت گہرائی میں ذکر کیا اور بات کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے, لیکن کیونکہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں امریکی صدارتی انتخابات کا ذکر کیا تھا, اینڈ سنس امریکہ از دا سپر پاور آف دا ورلڈ, اریبہ میرا آپ سے سب سے زیادہ ایک وہی اہم کوشچن آتا ہے کہ اس سب کا غزہ اور جو اسرائیل کی صورتحال ہے اس کا امریکی صدارتی انتخابات پہ کیا اثر پڑے گا؟ بالکل معیز, اور یہ کافی امپورٹنٹ سوال بھی ہے کیونکہ امریکن الیکشن جو ہے وہ پوری دنیا پر اثر انداز کرتا ہے, اور اگر غزہ میں ہونے والے واقعات اس پر کسی بھی قسم کی پالیسی سازی کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے. اب جیسے کہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کمالا ہیرس آلریڈی AI-PAC سے بہت سگنیفیکنٹ فنڈنگ لے چکی ہیں, بہت میسو فنڈنگ لے چکی ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں انہوں نے تقریباً 4 گنا زیادہ فنڈنگ لی ہے AI-PAC سے, جو اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے امریکن پارلیمنٹ میں. اب یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ظاہر سی بات ہے کمالا ہیرس ول ناٹ بیک آؤٹ فرام دا جینوسائڈ. انہوں نے کوئی بھی اس طرح کا امکان نہیں دیا کہ وہ کسی قسم کی جو ہے وہ پیس یا اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہتی ہیں. انہوں نے بار بار یہی کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے رائٹ ٹو ڈیفینڈ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں. انفیکٹ ہم ناظرین کو یہ بھی پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ وائس پریزیڈنٹ تھیں اس پورے ٹائم میں جب جو بائیڈن ایز پریزیڈنٹ یہ پورے جینوسائڈ کے ڈکٹیٹس دیتے رہے تھے اور اسرائیل کو مانیٹر کرتے رہے تھے, اور بالکل بھی انہوں نے کسی قسم کی روک تھام نہیں کی IDF فورسز کے ظلم کی. اور اس پورے ٹائم میں کمالا ہیرس شانہ بشانہ ان کے ساتھ تھیں, اس گورنمنٹ کا حصہ تھیں. تو کمالا ہیرس کے لیے ایکچولی یہ PR ڈیزاسٹر بھی ہوگا اگر وہ کہتی ہیں کہ وہ جینوسائڈ کو نہیں سپورٹ کریں. اچھا, دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑھ چڑھ کے اسرائیل کے سٹینڈز کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے جو اسرائیل کی حمایت کی وہ
کم کیے وہ ہوتے تو اور بڑھ چڑھ کے کرتے. لیکن اس سب میں پھر وہی سوال آتا ہے نا کہ اگر if at all ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے کہ شاید امریکی صدارتی انتخابات انفلوئنس کر دیں امریکہ کو اسرائیل کو روکنے سے جو انہوں نے بربریت جاری رکھی ہوئی ہے, what can be those factors اگر میں آپ سے پوچھوں؟ مجھے آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں سب سے جو اہم نقطہ ہے نا اس پوری ڈیبیٹ میں وہ یہی ہے کہ اسرائیل کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ. جب بھی کوئی لیڈر اسپیشلی کوئی ویسٹرن لیڈر, کوئی یورپین لیڈر, کوئی امریکن لیڈر پوری دنیا میں جا کے کہتا ہے نا کہ ہم اسرائیل کے رائٹ ٹو ڈیفینڈ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اسرائیل جس طرح سے اپنی بربریت جاری رکھ رہا ہے وہ رکھتا رہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھو ان کو تو ایک کہتے ہیں نا نو ہولز بارڈ لائسنس مل گیا ٹو ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو ان غزہ, اور وہ وہی کر رہے ہیں جو ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی لیے ہم نے گرین پارٹی کی بات کی اور کئی دفعہ ہم کرتے رہیں گے. گرین پارٹی کی جو لیڈر ہیں ڈاکٹر جل اسٹائن, شی از دا اونلی آبویس امریکن لیڈر جنہوں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ نہ تو وہ جینوسائڈ کو سپورٹ کرتی ہیں نہ وہ اسرائیل کے رائٹ ٹو ڈیفینڈ کو سپورٹ کرتی ہیں, اور انہوں نے اسرائیل کی جاری کردہ بربریت کو کئی دفعہ دہشت گردی کے زمرے میں بھی کیٹیگرائز کیا ہے. تو کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ امریکن پاپولیشن کا جل اسٹائن کی طرف اتنا نظریہ نہیں اسٹرانگ, ہمیں یہی لگتا ہے کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کی اس ریس میں جو ایک واحد کینڈیڈیٹ ہے جو اسرائیل کے لیے کسی قسم کی روک تھام کر سکتا ہے وہ الیکٹ نہیں ہوگا. سب سے بڑا ایشو یہی آ گیا کہ یہ ایک وہی ہو گیا یو آر ود اس اور اگینسٹ اس والا معاملہ. انفارچونیٹلی ویسٹرن میڈیا ہو یا چاہے ویسٹرن ورلڈ ہو وہی والا حال ہو گیا. اس پہ کوئی اس کو انسانی جان کے تقدس کے نظریے سے اس ایشو کو دیکھ ہی نہیں رہا, اور وہی ایک پاور اسٹرگل چل رہی ہے. ناظرین اب ہم کیا ہی کریں, امید ہی کر سکتے ہیں کہ غزہ میں امن لوٹے اور جو معصوم فلسطینی لوگ ہیں وہ ایک آزاد فضا میں رہ سکیں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمان اور فلسطینی لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.